بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم کے تمام طلباء و طالبات کو اسلامیات کی کلاس میں مس انجم کی طرف سے ویلکم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری اسلامیات کی کلاس میں جو سبق میں نے منتخب کیا ہے اس کا نام ہے اخلاص و تقوی۔ آج کی کلاس میں ہم اخلاص و تقوی کی ریڈنگ کریں گے اور میں پھر اس کی وضاحت بھی آپ کو کر کے بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 39 سے 42 تک موجود ہے، یعنی صفحہ نمبر 39، 40، 41 اور 42 پر یہ سبق موجود ہیں۔ تو آئیے ہم سبق کی ریڈنگ اور اس کی وضاحت اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 39 پر۔ یہ آ گیا آپ کا سبق اخلاص و تقوی۔ اخلاص و تقوی کی ریڈنگ بھی ہوگی آج کی کلاس میں، اور میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کر کے بتاؤں گی۔ اخلاص و تقوی کے سب سے پہلے آپ کو معنی بتاؤں گی۔ اخلاص کے لغوی معنی خالص کرنا ہے۔ عام طور پر اخلاص کے لیے خلوص نیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خلوص نیت یعنی اچھی نیت کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ ملیں۔ خلوص نیت اسلامی اخلاق کی ایک اہم خصوصیت ہے، کیونکہ اعمال کی بنیاد اگر حسن خلق اور اخلاص پر نہ ہو تو سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ جس چیز پر اہمیت دی گئی ہے وہ اخلاص ہے۔ یعنی اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، تمام اعمال کی بنیاد حسن خلق پر ہے، یعنی اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اعمال جو ہیں وہ آپ کے اچھے ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کتنے ہی اچھے اعمال کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں اس حدیث کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اس لیے اخلاقیات میں خلوص نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب آ جائیں تقوی کے معنی کی طرف۔ تقوی کے معنی ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، بچاؤ کرنا، حفاظت کرنا اور اذیت سے بچانا ہے۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو ملاحظہ فرما رہا ہے، جس کے مطابق اسے حساب و کتاب کے بعد جزا یا سزا کا مستحق گردانا جائے گا۔ نیک کام کرنا اور بدی سے بچنا بھی تقوی کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، تقوی کے معنی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، ڈرنا اور بچنا کے۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں ہمارے دل میں اس کی طرف سے خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کلاس میں ٹیچر موجود ہیں تو آپ لوگ خاموشی سے بیٹھتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے، اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کلاس میں ٹیچر موجود نہیں ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی، تو آپ اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ آپ اس پیراگراف کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہی چیز تقوی ہے کہ تقوی کیا ہے؟ ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ تو تمام مسلمانوں کے دل میں یہ اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہر وقت نظر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں اس کے حساب سے ہمیں اس کی جزا ملے گی، اور اگر برے اعمال کریں گے تو ہم سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں نیک کام کرنا اور بدی سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ تو تقوی کے معنی امید ہے آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئے ہوں گے۔ اب آتے ہیں کہ اخلاص اور تقوی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ربط کہتے ہیں تعلق کو، اور یہاں پر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے لازم و ملزوم، یعنی لازم و ملزوم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اخلاص و تقوی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی اخلاص اور تقوی ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، یعنی ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں میں کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اخلاص اور تقوی، اچھی نیت اور اچھے اخلاق، ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر نیت اچھی ہوگی تبھی تو اچھا اخلاق ہوگا، تبھی تو اعمال اچھے ہوں گے۔ جہاں اخلاص ہوگا وہاں تقوی ضرور ہوگا، اور جہاں تقوی ہوگا وہاں اخلاص کا پایا جانا بھی ایک یقینی امر ہے۔ اگر اخلاص کو حسن نیت کا نام دیں اور تقوی کو حسن
عمل کا نام دیں تو دونوں کے ملنے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ رضائے الہی ہے. گویا اخلاص و تقوی رضائے الہی کی بنیاد ہے. یعنی اگر ہماری نیت بھی اچھی ہوگی اور ہم حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوگی؟ اس سے ہمیں رضائے الہی حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے. اب آتے ہیں عہد نبوی میں اخلاق و تقوی کی کچھ مثالوں پر کہ عہد نبوی میں اخلاص تقوی کی کیا کیا مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کے لیے کہا تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا. انہوں نے دن بھر کی مزدوری کی، جس کے عوض کچھ کھجوریں ملی. انہوں نے وہی کھجوریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جذبہ اخلاص کی بہت قدر کی اور ان کھجوروں کو مال کے ڈھیر کے اوپر رکھا. تو عزیز طلبہ طالبات، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جذبہ اخلاص کی کس قدر کی. ان کا جذبہ تھا اخلاص، تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف کھجوریں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو جتنا بھی مال و اسباب جمع ہوا تھا اس میں سب سے اوپر رکھا. یعنی اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری ان کھجوروں کی بہت اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اس لیے میرے مال کو یعنی میری کھجوروں کو سب سے اوپر رکھا. اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اس نے جو ہے وہ بہت معمولی سی چیز دی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اخلاص و تقوی کی ایک اہم مثال ہے. اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کی حقیقت دریافت کی، یعنی کہ پوچھا کہ بتاؤ تقوی کیا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سوال کے جواب میں دوبارہ خود ہی سے سوال کیا کہ آپ کبھی خاردار راستے پر چلے ہیں؟ خاردار راستہ کہتے ہیں کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ، ایسا راستہ جس کے اوپر کانٹے ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازبات میں جواب دیا. ازبات کہتے ہیں ہاں کو، ہاں میں جواب دیا کہ ہاں میں خاردار راستے پر چلا ہوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنے کا طریقہ پوچھا. یعنی انہوں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس خاردار راستے پر کیسے چلے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں کہا کہ میں نے بچاؤ کیا، اپنے کپڑے سمیٹ کر چلا. تو یعنی کہ اس لیے کپڑے سمیٹے اور بچ کر چلے کہ کہیں یہ کانٹے ان کے کپڑوں میں نہ چبھ جائیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تقوی ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت مثال کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے بارے میں بتایا. یعنی تقوی جو ہے کیونکہ ایک خاص طرز عمل کا نام ہے جس کا مرکز انسان کا دل ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی دل میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف انگلی کی اشارہ کیا اور بتایا کہ تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی تقوی کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی تقوی کی اہمیت کو بتاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا نظام بگڑ گیا، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت مثال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی مثال ہمیں دی اور ہمیں سمجھایا کہ ہمارے جسم کے اندر بظاہر تو یہ ایک معمولی سا گوشت کا ٹکڑا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، لیکن اگر وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک کا مطلب ہے اس میں تقوی ہے، حسن اخلاق ہے، تو وہ صحیح ہے، وہ انسان صحیح ہے. اگر وہ دل یعنی گوشت کا ٹکڑا یعنی دل اگر وہ خراب ہو گیا، یعنی اس کے اندر لوگوں کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، اور جو ہے وہ لسانی فرق ہیں، یہ ساری چیزیں اگر اس کے دل میں ہیں تو وہ پورا کا پورا نظام بگڑ گیا. یعنی دل کا اچھا ہونا اچھے انسان کی علامت ہے. اس کے بعد آئیے عظمت انسانی کا معیار. عظمت انسانی کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہی اصل میں عظمت انسانی کا معیار ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی قرآن پاک میں بھی تقوی کو عظمت انسانی کا معیار قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر تقوی کے سوا کوئی برتری حاصل نہیں. یعنی ہمارے مذہب میں کسی رنگ نسل کو نہیں دیکھا جاتا، صرف اور صرف تقوی کو دیکھا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی محبوب عمل ہے، انسانوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ تقوی کی وجہ سے. ویسے تمام انسان ایک جیسے ہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن اگر فضیلت ہے تو کس وجہ سے ہے؟ تقوی کی وجہ سے ہے. جس کا تقوی زیادہ ہے، جس کے اندر زیادہ تقوی ہے، وہ زیادہ اہم انسان ہے. تو جناب یہ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا. اچھا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اخلاص و تقوی کی اعلیٰ مثال ہیں، خواہ وہ بعثت سے پہلے کے ہوں یا بعد کے. بعثت ہے، نبی کریم سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ ہو یا نبوت ملنے کے بعد کا زمانہ ہو. تمام زمانے میں، یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال جو ہیں اخلاق و تقوی کی اعلیٰ مثال ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتے تھے. اور یہ بات انسانی مشاہدے سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ جب انسان کسی دور کی جگہ کا سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ضروریات زندگی کو پورا کرنے والی کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس سفر کے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے گا جو اس کے سفر میں آسانی کا باعث ہو. یہ تو نارمل سی بات ہے نا، جب آپ کہیں دور کا سفر کرنے جاتے ہیں تو اپنی ساری ضروریات کی چیزیں لے کے جاتے ہیں نا. سارے راستے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں رہنے جا رہے ہیں، ابھی کسی اپنے ریلیٹیو سے جا رہے ہیں، ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے کپڑے اور سفر کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں. آپ ان تمام باتوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ گھر سے باہر مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اسی طرح زندگی کے کٹھن سفر میں سب سے بہترین متاع تقوی ہے. متاع کہتے ہیں مال و دولت کو. تو جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری یہ زندگی بڑی کٹھن ہے. کٹھن کہتے ہیں دشوار کو، بہت دشوار. زندگی کا یہ جو سفر ہے جو ہم زندگی میں وقت گزار رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے. اس میں ہمارے لیے کبھی سہولتیں بھی ملتی ہیں ہمیں، کبھی آسائش والی زندگی بھی ہوتی ہے، اور کبھی یہ زندگی ہمیں مشکل، مصائب اور پریشانیوں میں بھی گھیر لیتی ہے. تو اس میں سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین مال ہمارے پاس اس دنیا میں کیا ہے؟ تقوی ہے. وہ مال و دولت، روپے پیسے کی، مال و دولت کی ہمارے مذہب میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس زندگی کے سفر میں دنیا میں سب سے زیادہ مالدار وہ ہے، سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے، جس کے پاس تقوی زیادہ مقدار میں ہے، جس کے ذریعے ہر مسافر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اب ہماری منزل کون سی ہے؟ ہر مسافر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہماری منزل آخرت ہے، ہمیں آخرت میں جانا ہے. دنیا عارضی قیام گاہ ہے، یہاں پر ہماری سب سے بڑی دولت تقوی ہے. اگر ہم حسن اخلاق اور تقوی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں گے تو جب ہم اپنی آخری منزل پر پہنچیں گے، یعنی آخرت پر پہنچیں گے، تو ہم کامیاب انسانوں میں ہمارا شمار ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زادرہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، پس بے شک بہتر زادرہ تقوی ہے. یعنی یہ راستہ، کون سے راستے کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس راستے کا ذکر کر رہے ہیں جس راستے سے آپ دنیا سے آخرت میں جائیں گے. یعنی جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جائیں گے، آخرت میں ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا ساتھ لے کر آئے ہو اپنے. تو ہمارے مال و دولت ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا، وہ ہم سب دنیا میں چھوڑ جائیں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارا جائے گا، جو مال و دولت ہمارے ساتھ جائے گی، وہ تقوی جائے گا.
یہ تقوی ہمارے اعمال کا وزن بھی بڑھا دے گا جب ہمارے اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے روز. اس لیے زندگی کو بہت اچھے سے گزارنی چاہیے اور حسن اخلاق کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ پیش آنی چاہیے. امید ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.